تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں کہ اس کے اصول کیا آپ نے رکھے ہیں، قواعد کیا رکھے ہیں کہ مقابلے کی کیا قواعد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، زیادہ تر فوکس رہے گا تجوید کے اوپر. تجوید کی رعایت بالکل بھی نہیں ہے، تجوید پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. باقی صوت و لحن اور وقف اور ابتدا ٹھیک، ان میں تھوڑی رعایت دی جا سکتی ہے. اچھا، یہ تجوید جو ہے جب ہم کہتے ہیں تو عام یہ ذہن ہے کہ وہ تجوید کے عنوان سے سوالیہ ذہن ہوتا ہے کہ تجوید کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، تجوید کیا ہے. میں ان کے لیے جو نوجوان نہیں جانتے اس حوالے سے، تجوید مطلب کہ مزین کر کے پڑھنا، خوبصورت بنا کے پڑھنا. اور قرآن کے اندر مخارج یعنی کہ اس کی پڑھت کے حسن کو تجوید کہتے ہیں. بالکل. واہ واہ، بہت عمدہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت سے ہم پہلے قاری کو یہاں دعوت دیں. اور ناظرین کرام، ایک انتہائی ادب سے میں سچ نیوز کے ان تمام دوستوں کی اجازت سے جو یہاں IFB میں میرے ساتھ رابطے میں ہیں، میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، جب وہاں پر قرأت کا مقابلہ ہو یا کہ نعت کا مقابلہ ہو تو براہ کرم اسے مقابلہ قرأت یا مقابلہ نعت نہ کہا جائے، اس میں حسن کے لفظ کی اضافت ضرور کر دی جائے، اس لیے کہ ہارنے اور جیتنے کے بعد کوئی کمتر اور جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن یہاں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم معاذ اللہ خدا نخواستہ کمتر قرار دیں. چنانچہ حسن کی اضافت کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بیانیے کے حسن پر آپ نے مقابلہ منعقد کیا ہے، نہ کہ قرات پہ یا کہ نعت پہ. تو جو ہمارے پہلے قاری ہیں، قاری اسد اللہ مدرسہ معاذ بن جبل شیرشاہ سے میں چاہوں گا وہ آئیں اور آ کر تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں اور ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. قاری اسد اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی، ہم تو ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یقینی طور پر جو یہاں منصف کے طور پر موجود ہیں وہ اپنے جسٹس بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے نمبر شمار دینے ہیں. اگلے قاری عابد الرحمان جامعہ علی شارع فیصل چھوٹا گیٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا وہ بھی یہاں تشریف لائیں اور قرات کے اس مقابلے میں اپنی جانب سے وہ محبت کا تحفہ پیش کریں جو وہ کلام پاک کے لیے اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں. جی جناب. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم ماشاءاللہ قاری عبدالرحمن. اور اس کے بعد میں قاری محمد جنید سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جن کا تعلق مدرسہ جامعہ حنیفیہ غوثیہ طارق روڈ سے ہے اور آپ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا
الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. میں ایک اور قاری ہمارے ساتھ موجود ہے، قاری محمد اصغر، جن کا تعلق مدرسہ جامعہ حنیفیہ غوثیہ طارق روڈ سے ہے. میں منصفین کرام سے اجازت کے ساتھ ان سے کہوں گا کہ وہ قرأت کریں، ہم سماعت کر رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، منصفین پر ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرأت کو سنتے ہوئے، اور پھر یہ کلام پاک ہے کہ آپ نے تجوید کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا ہے، لحن کو بھی آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، ابتدا اور وقف کو بھی عنوان بنانا ہے. اور سید محمد یحییٰ جعفری صاحب اور ان کے ہمراہ فیصل محمود وڑائش صاحب جو ہے وہ آپس میں طے کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے نتائج آپ کے بن چکے ہیں. جی، اس سے قبل کہ آپ نتیجہ جو ہے وہ یہاں سے اناؤنس کریں، میں ناظرین کرام آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرأت کا مقابلہ، حسن قرأت کا مقابلہ جو سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، یہ دراصل ایک بنا ڈالی جا رہی ہے. دراصل یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے جو ہر سال سچ نیوز کرتا ہے، تاکہ وہ جو سب سے بڑا سچ ہے اس کو پہنچانے کا سلیقے کے ساتھ ایک ایسا مقابلے کا انعقاد کیا جائے تاکہ قرآن مجید کو تجوید کے ہمراہ پڑھنے کا ایک ذوق و شوق پیدا ہو جائے. آج جو یہاں پر قرآن حضرات آئے، انہوں نے جس طرح قرأت کی، مجھے میں یہ کہتے ہوئے شرمسار بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں. مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے شاید وہ ماسٹرز کی ڈگری شاید میرے کسی کام نہ آئے، اور مجھے اس انداز میں قرأت کرنے پر رشک آ رہا تھا کہ کاش کہ میں بھی ایسی قرأت کر سکتا. بہرحال یہ مقابلہ ہے، مقابلے میں کوئی بہتر اور کوئی بہت بہتر ہوتا ہے. تو میں وڑائش صاحب آپ سے اور جعفری صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ رائے بھی دیجئے اور نتائج کا اعلان بھی کیجئے. اچھا، ابھی کچھ وقت ہے.
یعنی میں یہ بہت دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مقابلہ کہیں نہ کہیں مشکل میں آ گیا ہے، اور ایک میرا بھی فیوریٹ ہے، لیکن میں وہ بیان نہیں کروں گا کہ مجھے کون بہت بھلا لگا، لیکن بہرحال چونکہ آپ تو جانتے ہیں اس سارے قاعدے کو، ہمارے ساتھ کچھ ایسے مہمان سیٹ پر موجود ہوئے ہیں کہ جن کا تعارف کرواتے ہوئے دل باغ باغ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا اعزاز اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ وہ ثنا خود پڑھتے ہیں، ثنا لکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور کئی کتابیں نعت کے عنوان سے شائع ہو کر وہ اپنے لیے توشہ آخرت کی ضمانت لے چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ عزیز الدین خاکی صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں موجود ہیں، اور ان کے ہمراہ ہمارے دوسرے مہمان جو ایک ثنا خواں ہیں، اور ان کے لہجے کی لوچ اور کھنک جو ہے اس کے اندر واقعی مودت اور محبت کا جو ہے وہ آمیزہ شامل ہوتا ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محمد وسیم عباسی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ وہ موجود ہے جو مسکراہٹ فضائل کے عنوان سے بھی بکھیرتے ہیں اور آنکھ میں آنسو بہانے کی ترکیب بھی پیدا کرتے ہیں۔ ثنا خواں بھی ہیں، نوحہ خواں بھی ہیں، تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان تینوں حضرات کا خاصہ یہ ہے کہ سچ نیوز کی اس خصوصی سحر کی ٹرانسمیشن میں یہ تینوں حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، اور آج سے یہ ابتدا کر رہے ہیں اس مقابلے کی جو مقابلہ حسن نعت نہیں ہے، مقابلہ حسن منقبت نہیں ہے، مقابلہ حسن حمد نہیں ہے، بلکہ آواز کا مقابلہ ہے۔ اس میں منقبت بھی ہوگی، اس میں حمد بھی ہوگی، اس میں نعت بھی ہوگی، اور سوال یہ ہے کہ کون بنے گا سچ کی آواز، جس کے لیے تینوں ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاکی صاحب، بس آپ کو اردو میں کہوں گا، انگریزی میں بھی کہہ سکتا ہوں، آئی لو یو، آپ بہت شاندار آدمی ہیں، آپ شاندار ثنا لکھتے ہیں اور اس میں اپنی عشق کی جو ہے رمزیں شامل کرتے ہیں۔ وسیم عباسی صاحب سلامت رہیے، مقابلہ کچھ دیر کے بعد شروع ہوگا، آپ نے ججمنٹ کرنی ہے، اور تابش بھائی آپ سے جو ہے وہ سماعت کا رشتہ ہے، ایک دو برس کا نہیں، کئی برسوں کا رشتہ ہے، آپ سلامت رہیں۔ تو میں منصفین کرام کی جانب ایک دفعہ پھر آتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے نتائج کا اعلان ہو، اور میں مسلسل ٹکٹکی باندھ کے سبین آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کھانا جیسے ہی تیار ہو جائے سحر کا تو آپ کی جانب سے جو ہے وہ مسکراہٹ آئے اور ہم کھانے کا اہتمام کریں کہ پھر ہم نے بھی سحر کرنی ہے اور روزہ اختیار کرنا ہے۔ جی وڑائی صاحب، جی جعفری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی میں کافی مشکل تھا جج کرنا، ماشاءاللہ سب نے ہی اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، بس کچھ چیزیں تجوید میں تھوڑی بہت جو ہے وہ آواز کے اندر تھوڑی بہت، تو ماشاءاللہ ہمارے پاس قاری محمد جنید فرسٹ پوزیشن سے، قاری محمد جنید یعنی اول قرار دیے گئے ہیں قاری محمد جنید، اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو یہ اس مقابلے کا سب سے کم سن قاری تھا۔ بالکل جی 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 جی۔ سیکنڈ پوزیشن آئی ہے قاری عابد الرحمان کی، ٹھیک ہے۔ دوسری پوزیشن پہ قاری عابد الرحمان جامعہ علی شارع فیصل چھوٹا گیٹ سے، اور تھرڈ پوزیشن ہے قاری اسد اللہ۔ قاری اسد اللہ تیسری پوزیشن ہے جن کا تعلق مدرسہ معاذ بن جبل شیرشاہ سے ہے، اور یقینی طور پر اب چوتھی پوزیشن جو ہے وہ کسی اور کی تو ہو نہیں سکتی، تو وہ یقیناً قاری محمد اصغر مدرسہ جامعہ حنفیہ غوثیہ سے۔ اب جو چار بچے آج قرأت کے عنوان سے آپ کے سامنے آئے، تو قاعدے کے مطابق دو قاری حضرات جو ہے وہ آگے جائیں گے اور دو جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ شرف حاصل کیا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آ کر انہوں نے قرأت کی اور اپنی آواز کے ذریعے سے اپنے عشق کا سوز لوگوں کی سماعتوں تک پہنچایا۔ تو وہ جو دو پہلے اور دوسرے نمبر پہ موجود ہیں، میں قاری محمد جنید اور قاری عبد الرحمان آپ دونوں کو عابد الرحمان آپ دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اگلے مرحلے کے لیے جو ہے وہ منتخب کر دیے گئے ہیں، اور یقیناً آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے، اور معروف سویٹس اینڈ نمکو کے اور دھمتھل سویٹس اینڈ نمکو کی جانب سے آپ کے ہمراہ جائیں گے، اور پھر اور بھی کچھ انعامات ہیں جو فائنلز میں جا کر انشاءاللہ قرآن حضرات کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو عزیز الدین خاکی صاحب، عباسی صاحب اور تابش صاحب، کچھ دیر کے بعد آپ کا یہی مرحلہ ہوگا، آپ ججمنٹ کریں گے، آواز سنیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے، لیکن وڑائی صاحب آپ کا اور جعفری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ اسی طرح قرأت کے ذریعے سے
سوز و گداز کے ذریعے سے ہمارے اندر قرآن کا عشق بیدار کرتے رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.